السلام علیکم۔ آج دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ بنیادی طور پر تو ہم فوکس کریں گے جو قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں جو کچھ آج ہوا، بجٹ کے پاس ہونے کا طریقہ کار کیا تھا اور کون کون سے اراکین اس کے اندر سے مسنگ تھے، لیکن فورن آفس کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے۔ فورن آفس نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں، اور جو زلفی بخاری کے وزٹ کے حوالے سے خبریں چھپیں وہ من گھڑت ہے، مکمل طور پر ریجیکٹ کی جاتی ہیں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ایک پوزیشن لی ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، اس میں کوئی تبدیلی ابھی تک ہے نہیں اور نہ ہی کرنا کسی کے لیے اعلانیہ طور پر ممکن ہے۔ ستمبر 2005 ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ استنبول کے اندر خورشید قصوری صاحب کی اسرائیلی فورن منسٹر کے ساتھ ایک ملاقات رپورٹ کی گئی، اور میرے خیال میں جو نون ڈیولپمنٹس ہیں کوئی بھی کسی لیول کے کانٹیکٹ کی، ایک تو جنرل مشرف کی اسرائیلی کانگریس کے وفد کے ساتھ ملاقات تھی امریکہ کے اندر، اور دوسری یہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جو استنبول میں ہوئی، اور اس کے اخیر میں دونوں نے پریس ٹاک بھی کی، اور اسرائیلی فورن منسٹر نے بھی اس کو بڑا اہمیت کا حامل جو تھا موقع قرار دیا کہ پاکستانی فورن منسٹر کے ساتھ مشترکہ ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے مختلف مواقع کے اوپر کبھی کبھار کیا سرائی کے طور پر تو چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس دفعہ جو خبریں چھپی ہیں وہ ایک نیائی انداز تھا اس کا، اسرائیلی میڈیا نے چھاپی ہے، لیکن پاکستانی فورن آفس نے مکمل طور پر ان خبروں کو ریجیکٹ کیا۔ اب وہ طیارے کے حوالے سے کیا سرائی ابھی چل رہی ہے کہ طیارہ تھا، کوئی آیا تھا، کوئی گیا تھا، اب یہ معلوم نہیں کہ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیے، لیکن میٹنگ کو مکمل طور پر رول آؤٹ کیا گیا۔ فائنانس بل یہ اہم ایک موقع ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کے جو آئین ہے اس کے تحت دو ایشوز کے اوپر حکومتی پارٹی کے اراکین یا کسی بھی پارٹی کے اراکین فلور کراس نہیں کر سکتے، ایک تو وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع کے اوپر اور ایک فائنانس بل کی ووٹنگ کے اوپر۔ فائنانس بل کو جب آج پاس ہونے کا موقع آیا تو اسپیکر صاحب نے پوچھا کہ جو اس کے حق میں ہیں وہ ہاں بولیں، جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ بولیں۔ جب وہ کہیں ہاں تو ہاں کی آواز میں جواب ہی نہ آئے، جب وہ بولے کہ نہ تو نہ میں بلند آواز آئے۔ بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی۔ اسپیکر صاحب نے تو کہہ دیا کہ ہاں والے پاس ہو گئے، لیکن بلند آواز نہ والوں کی تھی، وہاں آبجیکشن ہوئی، انہوں نے کہا ووٹ کاؤنٹ کریں۔ ووٹ کاؤنٹ کرنے کی باری آئی تو کمفرٹیبلی پاکستان تحریک انصاف 172 ووٹوں سے اس کو پاس کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب 172 ووٹ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریتی بنتے ہیں، لیکن اس وقت اپوزیشن کے 138 ممبرز وہاں موجود تھے، اور جو مسنگ تھے اس میں پی ایم ایل این شامل تھی، قائد حزب اختلاف خود وہاں موجود نہیں تھے۔ پہلے میں آپ کو وہ کلپ دکھا دوں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، دکھائیے گا جی۔ وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ پوچھوں گا، وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں ہیں نہ کہیں۔ میرے خیال میں اکثریت کے جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے۔ یہ کون چیلنج کر رہا ہے جی؟ جی نواب تالپور صاحب جی گنتی کرائیں، گنتی کروائیں جی۔ 172 ممبران تحریک کے حق میں ہیں، 138 ممبران تحریک کے خلاف ہے، لہذا تحریک منظور کی جاتی ہے۔ یہ ایک مذاکرہ خیز صورتحال تھی جس میں ہاں والوں کی آواز کم تھی، نہ والوں کی زیادہ تھی۔ ووٹ کاؤنٹ جب کیا گیا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، لیکن اس کے بعد بلاول نے کہا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو خود نہیں تھے، براہ راست الزام عائد کیا انہوں نے۔ سنیے گا کیا کہا انہوں نے۔ یہ شکایت ہے ایم این ایز آج نہیں تھے کچھ جماعتوں سے، اور یہ ایک برا میسج بھیجتا ہے، پاکستان کو برا میسج جاتا ہے، اور بہتر ہوتا اگر پورا تعداد میں موجود ہوتے۔ بہت برا پریسیڈنٹ ہے۔ ہم نے بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا تھا کہ ہمارا سارے ممبرز جو موجود ہیں وہ بجٹ پہ ہوں گے۔ میں نے اپنا وعدہ پہ پورا اترا۔ اپوزیشن افیکٹو اپوزیشن تب کر سکتی ہے جب قائد حزب اختلاف صاحب اسلام آباد میں اور پارلیمان میں موجود ہوں۔
جو آج ہمارے ساتھ شرکا ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں احسن اقبال صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. احسن صاحب ویری وارم ویلکم. علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. احسن صاحب آپ فرمائیے گا آپ کے اراکین وہاں سے غائب کیوں ہو گئے؟ بڑا اچھا موقع تھا، چیلنج کرتے ہیں. یہ ایک پیپلز پارٹی شرارت کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اتنے پیپلز پارٹی آپ سے کیوں شرارت کر رہی ہے؟ وہ میں آپ کو عرض کروں گا اتنے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینے چاہیے. سب سے پہلے تو قومی اسمبلی کی حیت کیا ہے؟ حکومت کے ہیں 178 ممبر، اپوزیشن کے ہیں 163 ممبر. اپوزیشن جو ہے 200% بھی حاضری اپنی پوری کر کے 163 لے آئے تو وہ اکثریت اس کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا حکومتی اراکین کی تعداد کم تھی، آپ چیلنج کر سکتے تھے. نہیں ان کی 172 تھی نا آج. جی ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 178، اس میں سے 172 پریزنٹ ہے. لہٰذا ہمارے پاس 163 ٹوٹل اسٹرینتھ کے ساتھ میجورٹی آف دا ہاؤس نہیں ہے. دیر واز نو وے کہ وی کوڈ ڈیفیٹ دا فائنانس بل. جیسے آپ ابھی کہہ چکے ہیں کہ فلور کراسنگ کی اس پہ شک لاگو ہوتی ہے. حکومت کا کوئی بینچ کا ممبر جو ہے اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا. پارٹی لائن کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتا. مس ہو سکتا ہے، ووٹ نہیں کر سکتا. نہیں اگر وہ مس بھی کرے گا ولفلی تو اس کے خلاف ریفرنس بن جائے گا. تو لہٰذا حکومت کے پاس جو 178 نمبر ہے اس کی اکثریت موجود ہے. ہم وہ نہیں کر سکتے. ندیم صاحب اچھا پھر ہمارے 138 تھے اور اس 138 میں بھی میجورٹی پی ایم ایل این کے ممبرز تھے. آج میں نے دیکھا جی وہ ان کے 70 غائب تھے. کوئی 70 غائب نہیں تھے. ہمارے رپورٹر نے کہا 14 اراکین آپ کے غائب تھے جس میں شہباز شریف صاحب خود موجود تھے. اس میں دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے بردر ان لا طارق شفیع صاحب، اس کی وجہ سے وہ ان تعزیت پہ وہاں گئے. اس کے بعد آ جائیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ 5 گھنٹے نیب کورٹ میں مقدمہ بھگت رہے ہیں، وہاں پہ تھے، نیب کورٹ کے اندر حاضر تھے. ارمغان سبحانی صاحب ہیں، ان کے اپنے حلقے کے اندر بائی الیکشن ہو رہا ہے. ناموں کی تفصیل میں چلے گا، لیکن اس لیے یہ چند ایک لوگ پیپلز پارٹی شرارت کیوں کر رہی؟ یہ وہ دے سکتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے اندر دراڑیں دیکھیے، آپ وہ دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ مس انڈرسٹینڈنگ دینا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں بلاول تو خود اپوزیشن میں ہے، وہ آپ سے شرارت کر کے اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کر کے کیا کمائے گا؟ دیکھیے وہ کیوں پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئے ہیں؟ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اپوزیشن کو ویک کرنا تھا. کیوں؟ جی خود اپوزیشن ہے وہ. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ پھر اومنی گروپ اور یہ سارے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آپ کا خیال ہے جو اومنی گروپ کے وہ انور مجید صاحب کے کیسز اور پلی بارگین اور ضمانت جو بھی ساری سے جڑی ہوئی تھی، میں یہ تو الزام عائد کر رہے ہیں آپ پیپلز پارٹی اس رویے کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ ان کے توپوں کا رخ حکومت کی طرف ہو، یہ ہمیشہ اپوزیشن کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. ایسا کرنے سے یہ حکومت کو مضبوط کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے اینا رول لے لیا؟ یہ الزام میں نہیں کہتا، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے وہ اپوزیشن کو مسلسل کمزور کرتا ہے. پہلے پی ڈی ایم کو انہوں نے توڑا، اس سے نکل گئے. جب ہم لاسٹ مومنٹ پہ پہنچ گئے، حکومت کی ڈی میں پہنچ گئے، گول کرنے لگے، لانگ مارچ اور استعفوں سے ٹائم آؤٹ لے لیا. اور اب آ کے آپ اگر یہ تاثر دیں کہ جی مسلم لیگ نون کی وجہ سے بجٹ پاس ہو گیا، تو آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے ہیں. جتنے ہمارے 2-4 لوگ نہیں تھے، ان کے بھی 2-3 لوگ نہیں تھے، جے یو آئی کے بھی نہیں تھے، جماعت اسلامی کے بھی نہیں تھے. اور اگر آپ حاضری دیکھیں تو اس میں ہماری بڑی بھرپور حاضری تھی. جب ووٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ ایک دم رینڈملی کال آؤٹ ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی متعین وقت نہیں ہوتا. نہیں پتا تھا، نہیں وہ دن میں پورے سٹاف ہمارے تیار بیٹھا ہوا ہے کہ آج بجٹ پاس ہونا ہے. ساری وہ ہوتا ہے کہ 5-7 لوگ اس وقت کہیں چلے جاتے ہیں، کوئی کسی اٹھ کے جاتا ہے 10-15 منٹ کے لیے، پھر آ جاتے ہیں. علی صاحب سے پوچھیں. ایک میرے خیال میں بہت اچھی ہماری مؤثر نمائندگی تھی اور سب سے بڑی اس کی نشانی کیا میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں، علی صاحب سے شامل کر لیں. علی محمد خان صاحب، یہ جب ہاں اور نہ میں ووٹنگ ہو رہی تھی تو اس ووٹ کاؤنٹ میں ہاں والی آواز بہت ہی دبی ہوئی تھی، مری ہوئی آواز تھی، نہ والی آواز بہت بلند آ رہی تھی. اور جب وہ پرائم منسٹر صاحب دیکھ لیے تو پھر سارے حاضر ہو گئے، ووٹ کاؤنٹ میں بھی تعداد پوری ہو گئی. یہ کیا چکر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک نا محمد. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب اور آپ کو اور ہمارے تمام خیر خواہوں کو جو حکومت کے یا پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ان کو مبارک ہو اس بات کی کہ بجٹ ہمارا پاس ہو گیا. وہ جو شریک ہیں، شریکوں کو تکلیف ہوئی ہوگی آج دوبارہ،
اور شریفوں کو اس سے بھی زیادہ، جو یہ کہتے تھے کہ بجٹ نہیں پاس ہوگا تو فلانا نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا، ہر رات بیٹھ کے وہ کوئی اپنے یوٹیوب چینل پہ جناب، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کا پتہ ہے، تو ان کو میرے خیال میں آج 1-2-3 دن ذرا یوم سیاہ منا لیں وہ، کیونکہ جس طریقے سے ایک ماحول بنایا گیا، جس طریقے سے ایک فضا قائم کی گئی، اور پھر بڑا عجیب لگا کہ یعنی کہ مسلم لیگ نون کے صدر کا اپنی ہی جماعت کے خلاف جو ہے بغاوت ہو گئی، اور یہ ایک میسج ہے شہباز صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے جو نون میں سے شین کی بات ہوتی تھی، میاں صاحب کی سیاست پہ نو کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے، نہ آ کے پہلے دن کیا بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس لیے اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے کیونکہ وہ اس طرز سیاست کو جو مریم اور نواز شریف کر رہے ہیں اس کے اوپر ان کا بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے نو کانفیڈنس کر دیا، اس لیے وہ اجلاس سے چلے گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے ہی ہے نا کہ ندیم ملک کا شو ہو، وقاص بھی آ جائے، پروڈیوسر بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، میں بھی آ جاؤں، احسن اقبال صاحب بھی آ جائیں، ندیم ملک صاحب ہی نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ندیم ملک صاحب یا تو بہت بیمار ہیں یا ان کی اب سما نیوز سے لگتی نہیں ہے، کوئی پالیسی ایسی چل رہی ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے، یہ زمین و آسمان ایک کر دیتے تھے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے تھے، اور شہباز صاحب نہیں ہے، شہباز صاحب پروڈکشن آرڈر دے دیں، پروڈکشن آرڈر نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر، میرے خیال میں میرا کوئی 8واں سال تو پارلیمنٹ میں ہے، احسن اقبال صاحب کی تو آدھی عمر گزر گئی ہے اس کے اندر، ان چار دیواریوں کے اندر، مجھے کوئی یاد نہیں پڑتا کیونکہ بجٹ ایسا پاس ہوا ہو جس میں اپوزیشن لیڈر، مطلب جس نے اپوزیشن کرنی ہے، جس نے اس بجٹ کو فیل کروانا ہے، یا جس میں اس نے نقطے نکالنے ہیں، تجاویز دینی ہے، وہ تجاویز کدھر گئی، وہ نقطے کدھر گئے، وہ سیاست کدھر گئی، وہ میز پہ مکے مارنا کدھر گیا، وہ ہم پہ لان تان کدھر گئی، کدھر گئے شہباز صاحب؟ صدر مسلم لیگ نون کدھر تھے؟ آپ کے لیے گنجائش پیدا کی شہباز صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ کو مسئلہ ہی نہ ہو، آپ کو یہ نہیں لگا کہ شہباز شریف نے آپ کے لیے گنجائش پیدا کی ہے؟ مجھے تو یہی لگا کہ گنجائش پیدا کی ہے، جیسے انہوں نے زرداری صاحب کا ذکر کیا نا کہ وہ کیسز لگے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے شہباز صاحب نے بھی آپ کے لیے گنجائش پیدا کی ہے۔ وہ پتہ ہے کیا، شاہد نے بیسیکلی پھر میسج دیا ہے نا میاں صاحب کو کہ پھر میں نہ ہی سمجھا۔ دیکھیں، یہ اندر کے رفٹ نکل کے سامنے آ گئے جو ہم بار بار کہتے تھے۔ اللہ نے عزت رکھی ہے عمران خان صاحب کی ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اور ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح سے باوجود بہت بڑی مشکلات کے جو انہوں نے اکنامک لینڈ مائنز، بارودی سرنگیں چھوڑی، اور اوپر سے کووڈ آ گیا، دنیا کا ایک ملک جو ہے پازیٹیو جی ڈی پی گروتھ نہیں دے سکا۔ آپ کا 4 کو ٹچ کیا ہے، اور ابھی جو اس بجٹ میں ریلیف دیے گئے ہیں غریبوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تاجروں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کو، خواتین کو، ابھی آپ دیکھیں گے یہ تھوڑے اور آپ کو پریشان نظر آئیں گے۔ اچھا، میں دوبارہ احسن صاحب آپ سے پوچھ لوں، اگر زرداری صاحب نے این آر او کی خاطر، کیونکہ کیسز ان کے اوپر وہ 150 ارب کی جو بشیر میمن کی رپورٹ ہے، بڑی دھانسو رپورٹ ہے، میرا خیال تھا کہ ان کو ضمانت سے آنے بڑی مشکل مل گئی ہے، آپ کے خیال میں ان کو گنجائش مل گئی، اس لیے ٹھنڈے ہیں، وہ اپوزیشن توڑ دی انہوں نے، تو شہباز صاحب کے اوپر بھی تو منی لانڈرنگ کا بڑا سخت کیس ہے، وہ پیسہ گھما کے لائے ہوئے ہیں، چاہے وہ ٹیکس ایویڈڈ منی ہو۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کے خلاف تو نیب کو ہائی کورٹ کے 3 جج تھے، ان کا بینچ تھا، اور وہاں پہ نیب کو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کیا کرپشن کا ایویڈنس ہے، تو وہ ٹیکس ایویژن، جی کوئی وہ نہیں، ٹیکس ایویژن کا ذکر ہے اس میں، سارے جو بھی چارج دیکھیں نا، ٹیکس ایویژن کا ذکر ہے اس میں، جی جس چارج کے اوپر ٹیکس ایویڈڈ منی ہے جو گھما کے لائی جاتی ہے نا، وہ جس چارج کے اوپر انہوں نے گرفتار کیا تھا مشتاق چینی، اس کے خلاف کوئی وہ ثبوت نیب عدالت میں پیش نہیں کر سکا، اس لیے ضمانت ملی نا، اور متفقہ ملی۔ سر نیب والے تو آپ لوگوں کو ویسے ہی وہ کلین چٹ دینے پہ لگے ہوئے ہیں، زرداری صاحب کو بھی اور شہباز صاحب کو بھی، کیس ٹیکس ایویژن کا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر ٹیکس ایویژن کا ہے تو ایف بی آر نے کیا پروسیڈ کیا؟ ایف بی آر نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیکس ایویژن کا کیس تو نیب کا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ وہ ایف آئی اے کا مینڈیٹ ہے، پیسہ گھما کے تو آیا نہیں۔ اگر ٹیکس ایویژن ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ایف بی آر نے کیا کیا ہے؟ ایف بی آر نے تو کچھ نہیں کیا آج تک، یہ ایف بی آر کا مینڈیٹ ہے نا۔ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز صاحب نے میدان کھلا چھوڑا جان بوجھ کے؟ نہیں، دیکھیے میں پھر کہوں گا کہ آپ نے آج دیکھ لیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک ہی زبان بول رہے ہیں،
اب یہ اسے کہتے ہیں ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ کہ دونوں کا ہدف ایک ہی ہے. پیپلز پارٹی کا ہدف بھی شہباز شریف ہے اور پی ٹی آئی کا ہدف بھی شہباز شریف ہے. اب اگر شہباز شریف صاحب کے اتنے قریبی عزیز کی وفات ہوگی, طارق شفیع صاحب کی, پورا پاکستان جانتا ہے, وہ ان کے بردر ان لا بھی ہیں, ان کی اہلیہ بھی یہاں پر نہیں ہے اور ان کے باقی فیملی کے ممبرز بھی نہیں ہیں, اور ان کا اگر وہاں پر تعزیت پہ جانا فرض ہے اور ان کی ہمارے لیے مجبوری ہوتی ہے جو ہمارے فیملی کے سرکمسٹانسز ہیں, تو وہ اگر اس وجہ سے گئے تو اس کو ایک ایشو بنا دینا کہ جی یہ عدم اعتماد ہے, وہ خود نہیں آئے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بیماری اور موت کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ڈویژنز موجود ہیں, ٹو لائنز آف پالیٹکس ہیں, دو اسکول آف تھاٹس ہیں جو حاوی ہے. ایک وہ مریم اور نواز شریف والا گروپ ہے, دوسرا شہباز صاحب والا اور حمزہ والا تھا جس کو اب رہائی دی گئی کیونکہ ادھر سے کام آگے چل نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آج نہیں, بہت پرانی خواہش ہے لوگوں کی کہ پی ایم ایل این میں کوئی دراڑ ڈال. یہ بات صحیح ہے, وہ کبھی تھرو نہیں ہوا, ہوگی نہیں, لیکن دو اسکول آف نہ تھاٹ ہوئی ہے نہ ہوگی, 2 سے زیادہ 6 بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے کسی پارٹی کے اندر, ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر آپ کا یہ اسٹوڈیو ہے, اس کے اندر آپ کی ٹیم کے مختلف لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے کہ یہ اس شکل میں بہتر لگے گا, اس کو نہیں یوں کر دیں. جو طرز سیاست نواز شریف کا ہے وہ شہباز شریف کا نہیں. جو نظریہ اور جو بیانیہ نواز شریف کا ہے اس سے نہ شہباز شریف صاحب کو فرار حاصل ہے, نہ مسلم لیگ نون کے کسی کارکن کو فرار حاصل ہے. لیکن میں سوال بدل لیتا ہوں, پوری پارٹی میرے خیال میں کبھی بھی شہباز شریف نے نہ ماضی میں نواز شریف کو ڈچ کر کے کسی مشرف کی آفر قبول کی تھی, نہ میرا خیال ہے وہ آئندہ ایسی سیاست کریں گے. لیکن دے بلانگ ٹو 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس. شہباز شریف مل ملا کے چلنا چاہتے ہیں, نان کنفرنٹیشنل بات چیت کر کے آگے چلیں, بنا کے رکھیں, اور وہ میدان میں چیلنج کرتی ہے مریم بھی اور نواز شریف بھی. تو یہاں پہ دونوں کی بنتی نہیں ہے. دیکھیے نا, ایک سکے کے 2 رخ ہو سکتے ہیں لیکن سکہ ایک ہے. ہدف سب کا ایک ہے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلائیں, اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن کریں, اس ملک کے انتخابات میں مداخلت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک کبھی اکنامکلی پروگریس نہیں کر سکے گا. اور میں ملک صاحب, آپ تو چونکہ اکانومی جانتے ہیں, دنیا کے ہر ملک نے جس نے ترقی کی ہے اس نے لیپ فراگ کیا. ہماری قسمت کیا ہے کہ $1 ارب ایکسپورٹ بڑھ جائیں تو ہم بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. جو ملک ترقی کرتے ہیں وہ 5-5, 10-10 بلین ڈالر کی جمپ لیتے ہیں. اچھا, اب یہ جمپ تب آتی ہے جب آپ کے ملک میں اسی حساب سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 3-3.25 سے گھٹ کے 1.5 بلین ہو گئی, ویتنام میں 28.5 بلین, میانمار میں 4 سے 6 بلین ڈالر. کیوں؟ فورن انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب کسی ملک کا پولیٹیکل سٹرکچر سٹیبل ہوتا ہے اور اس کا لیگل سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. جب تک ہمارے یہ میکرو ایشوز ٹھیک نہیں ہوں گے, پاکستان میں نہ ایف ڈی آئی آئے گی, نہ ہمارے ایکسپورٹس ہمیں مل سکیں گی. تو ہمارا صرف یہی موقف ہے کہ اس ملک کے نظام کو اب ٹھیک کریں, ورنہ جیسے 72 سال ضائع ہوئے, اگلے 72 بھی ضائع ہو جائیں گے. علی صاحب, آپ کی جماعت, آپ سمجھتے ہیں کہ آج بجٹ پاس کرانے کے بعد وہ ایک جو ان کے لیے بینچ مارک تھا یا مائل سٹون تھا اس کو اچیو کر لیا, آگے گزر گئے؟ آپ نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اللہ نے عمران کو کامیابی دے دی ہے, لیکن اصل کامیابی تو تب ہوگی جب معیشت جو ہے آپ کی مستحکم بنیادوں کے اوپر آگے چلنا شروع کر دے. 3 سال جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اب ایک موقع ہے جس میں شاید آپ کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو, یا کوشش کریں تو. دیکھیں, بڑی مجھے ویسے ہمدردی ہے. احسن صاحب خود بھی پلاننگ کے منسٹر رہے, قابل آدمی ہیں, لیکن افسوس ان کو ہو رہا ہے کیونکہ ان کا جو اندازہ تھا 2 چیزیں ایسی تھی جس سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے. نمبر 1 کہ جو اکنامک میس یہ چھوڑ کے گئے تھے, ایک ملک ہے ٹھیک ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ آئے, انہوں نے حکومتیں کی. 70 سال جب ہم حکومت میں آئے, 70 سال تو ہو چکے تھے اس مملکت خداداد کو بنے ہوئے. ایک جو انہوں نے میس چھوڑا کہ 1 مہینے کا آپ کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے. بھائی یہ ملک ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے بنانا ریپبلک بنا کے چھوڑ دی, ہمارے حوالے کر دی. ایک تو ان کو یہ تھا کہ یار اس سے تو کسی صورت نکل نہیں پائیں گے. دوسرا, انہوں نے امید لگائی کرونا سے, کہ جب کرونا آیا ان کو امید یہ تھی کہ اب تو یہ بیٹھے ہی بیٹھے. جب آپ دونوں چیزوں سے اللہ کے کرم سے نکل آئے, اور اس میں کچھ کریڈٹ وزیر اعظم صاحب کو ضرور ان کو دینا چاہیے کہ جب پوری دنیا بند ہو رہی تھی انہوں نے نہیں بند کیا, ہر طرح کی مخالفت کا بھی سامنا کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ دیا. آخر کو ہوا کیا؟ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم سے بغض ضرور رکھیں, ہم سے آپ نفرت کریں, جو بھی کریں, پاکستان سے تو نہ کریں. ملک صاحب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں,
دیکھیں امریکہ کا ہمارا اکانومی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی یو کے یا جرمنی سے. دیکھیں دنیا کا اس وقت کوئی مانے یا نہ مانے لیکن ایک طاقتور ملک ہے، بڑی اکانومی ہے امریکہ کی. یورپ کا معاشی انجن ہے جرمنی، اسی طرح ساؤتھ ایشیا کا جو ہے ایک اکنامک ٹائیگر ہے تھار ہے، جاپان ہے، ساتھ میں آپ کے پڑوس میں ہندوستان ہے. کسی ایک کا مجھے بتا دے ون کو نہیں ٹچ کرتا، سارے مائنس میں بیٹھے ہوئے. ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، دنیا کی ناکامی یا دنیا کی کمزوری پہ خوش نہیں ہے، لیکن ایک ملک ہے اتنے مشکل حالات میں آپ کا 3.9 گیا ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اب جو بجٹ اس وقت ہم نے دیا ہے، پاکستان کا پہلا ایک ایسا بجٹ ہے جس میں ہم نے بے شمار انسینٹیو دیے ہیں کہ کوئی ایکسٹرا ٹیکسیشن ایسی نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی بزنس ایکٹیویٹی رکے. اب جو ان کے فکر پڑی ہے، آخری بات میں کہنا وہ یہ پڑی ہے کہ یار یہ بندے تو نکل گئے ہاتھ سے، یہ تو اگر 2 سال پورے کر گئے، یہ تو 2 سال پورے کر گئے، ان کا تو کریا کرم ہو جائے گا پر پنجاب سے، سدرن پنجاب سے تو ویسے ہی یہ لوگ فارغ ہیں. تو اب ان کے پاس ایک آپشن تھا وہ ہے جائے نماز کا، لیکن جائے نماز پہ بدقسمتی سے کسی کے خلاف بد دعا بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جائے نماز پہ اگر ہمارے خلاف بیٹھیں گے تو پھر بد دعا پاکستان کو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو کرنے کا کام تھا وہ انہوں نے کیا کوئی نہیں. آپ پتہ کریں سر جائے نماز پہ بڑا تو مسئلہ روزانہ ہے، سب کو 5 وقت بیٹھنا چاہیے، اس میں پریشانی کی بات ہے. آپ کا مسلم لیگ نون کا صدر غائب ہے، مجھے بریک قریب آ رہی ہے، میں بریک کی طرف جاؤں گا، بریک سے واپس آؤں گا. اسٹارٹ کرتے ہیں علی صاحب، بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا جی. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ پاس ہونا ایک اچھی خبر ہے اور اکانومی چل پڑے بہتر حالات کے اندر وہ اس سے بھی اچھی خبر ہوگی. بجٹ کے اندر حکومت نے بہت ساری ٹیکس ایگزمپشنز ودرا کی ہیں، کوئی 500 ارب کے قریب. حکومت اس کو ٹیکس فری کہتی ہے کیونکہ یہ عام طور پر یہی ٹرم ماضی کی حکومتیں بھی یوز کرتی گئی ہیں. لیکن ایک کرائسس لائک سچویشن ہے، کبھی بجلی بند، کبھی گیس کی شارٹیج، کیا ان حالات میں گروتھ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک احسن صاحب بہت بڑا چیلنج ہے، بجلی کی اور گیس کی سپلائی سٹیبل سچویشن. ابھی یہ میرے بھائی بول رہے تھے علی محمد صاحب کہ جی ہمیں اس حالت میں ملک ملا، ہمیں اس حالت میں ملا. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں جو میں کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے نا، جب نمبرز نہیں ہیں تو وہ حکومت کو ڈیفیٹ تو نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ کر سکتی ہے کہ حکومت کی فالیز کو اس طرح اجاگر کرے کہ انہیں یو ٹرن پہ مجبور کرے. آپ بھی بجٹ کور کرتے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرے کم از کم 5 دفعہ میں قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، میں نے کبھی اس دوران کوئی بجٹ دیکھا ہے کہ جس میں اتنی زیادہ ریویژنز یا یو ٹرنز ہوئے ہوں. یہ اپوزیشن کی کامیابی ہے نا کہ حکومت نے جو بیجا ٹیکسز لگائے تھے یا جو ایسے اقدامات اٹھائے تھے جس سے عوام پہ یا بزنس پہ تکلیف آ سکتی تھی، ہم نے ان کو اجاگر کیا. اور حکومت اپنے بجٹ کو کلوز کرنے سے پہلے وہ سارے ایکشنز جو اس نے ڈیزائر کیے تھے کہ وہ لگائے، وڈرا کرنے پہ مجبور ہوئی. اس کے اوپر سے ایک رائے عامہ کا بھی دباؤ آیا، میڈیا نے بھی ان چیزوں کو اجاگر کیا. تو یہ تو اپوزیشن کی کامیابی ہے. براڈلی بجٹ تو ٹھیک ہے. بجٹ میں 2-3 ایسے ایشوز تھے جیسے دودھ کے اوپر ٹیکس تھا یا وہ امپلائیز کی سیلری لاسز کے اوپر ٹیکس تھا، پھر میڈیکل کے اوپر چیزوں پہ لگایا تھا. یہ سارے اقدامات حکومت نے واپس لیے. لیکن براڈلی ٹھیک ہے بجٹ. دوسری بات دیکھیے، بجٹ از ناٹ اباؤٹ نمبرز، بجٹ از اباؤٹ یور کیپیسٹی ٹو اچیو دوز نمبرز. نمبر تو آپ کوئی لگا کے چھاپ سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ہر 3 سالوں میں جو 3 بجٹ انہوں نے دیے ہیں، ہر بجٹ کے بعد ٹارگٹس ریوائز ہوئے ہیں، ہر بجٹ کے اندر یہ ناکام ہوئے، منی بجٹس لے کر آئے ہیں. اب سوال یہ کہ آپ کا یہ جو گیس کا بحران ہے یہ تازہ شاخسانہ ہے اس ملک کی گورننس اور اس حکومت کی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت کا. وہ آپ جو ٹرمینل لگا کے گئے تھے نا وہ بند ہو گیا. اب نہیں، میرا مقصد ہے کہ آپ اگر فورس سائٹ نہیں ہے آپ میں اتنی کہ آپ پلاننگ کر سکیں کہ کس وقت کیا مینٹیننس ہے، آپ ہی کا نکل کہ کیا مینٹیننس ہے، اس کا آلٹرنیٹ کیا کرنا ہے. آپ نے جو ان پٹس کی پلاننگ کرنی ہے، آپ نے پروڈکشن کی پلاننگ کرنی ہے. ویری بیسک سمپل چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا ابھی آپ کہتے ہیں جی کہ بڑی ویٹ کی ہماری تاریخی ریکارڈ بمپر کراپ ہوئی ہے، تو ادھر سے آپ ویٹ امپورٹ بھی کر رہے ہیں. کون سی بمپر کراپ ہے؟ اس کا مطلب ساری آپ نے اسمگلنگ کر کے نکال دی ہے اور پھر مہنگی آپ ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. اس حکومت کا ایشو اس کی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت ہے، انتظامی صلاحیت. اچھا پھر جی یہ ہمیں ادارے تباہ کر کے. آخری بات، ہمارے دور میں PIA کے جہاز نارتھ امریکہ بھی جاتے تھے، یورپ بھی جاتے تھے، پوری ڈیسٹینیشنز کور کرتے تھے.
آج پی آئی اے بند ہو گئی، نہ نارتھ امریکہ جا سکتی ہے، نہ یورپ جا سکتی ہے، پائلٹ گراؤنڈ ہو گئے اور یہ ادارے بحال ہو رہے ہیں. غلام سرور صاحب اللہ خیر رکھے، یہ ادارے بحال تو ہو اللہ رہے خیر رکھے. وہ ایئرپورٹ کے ساتھ سوسائٹیز بن رہی ہیں آج کل. وہ ایک بات علی محمد خان صاحب آپ سے ضرور جاننا چاہتا ہوں، یہ جو گیس اور بجلی کا بحران ہے اس کے اندر نالائکی کا بہت بڑا دخل ہے. آپ کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے واٹر فلوز کی کیا صورتحال ہے، اس کے مطابق آپ اپنی پروڈکشن بجلی کی جو ہے دوسرے ذرائع سے بڑھا دیتے ہیں. پتہ تھا کہ واٹر شارٹیجز ہیں، ڈیمز کی کیا پوزیشن ہے، ہائیڈل میں نیچے جا رہی ہے، تو آپ کو اس کے اوپر فوکس رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ کی گیس والی صورتحال ہے، ٹرمینل آپ بند کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے متبادل آپ کو پہلے سوچنا چاہیے. تو آپ کی جو وزراء کی کیپیسٹی ہے نا، خاص طور پر یہ انرجی منسٹریز کے اندر بہت پتھیٹک ہے. یہ جتنے بحران ہیں اس کے اندر ان کی کیپیسٹی کا دخل. ملک صاحب، جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں ایک ایک چیز کو اٹھا کے اس پہ امیدیں باندھی گئیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. امید یہ تھی کہ یہ ایشو جو ہے یہ اتنا بڑھ کے اٹ ول بلو آؤٹ آف پروپورشن اور یہ حکومت کو لے بیٹھے گا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ایک بحران سے نکلتے گئے. اس کی ریزن کیا تھی؟ دیکھیں، اس کی ریزن یہ تھی کہ ملک کو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہونے دیا گیا، ایک آرٹیفیشل ببل میں رکھا گیا. یہ اس بجٹ سیشن کے دوران سر آپ کی اجازت سے مجھے ایک چھوٹا سا ڈیپر کرنا ہے علی صاحب. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، شروع کرتے ہیں. مخدوم احمد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ایک بہت بڑا لاہور کے اندر ایونٹ ہے اور اس ایونٹ کو رپورٹ یہ معلوم نہیں ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. والٹن ایئرپورٹ بہت پرانا ایئرپورٹ ہے اور وہاں پر تاریخی نوعیت کے فلائنگ کلبز بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں، اور انہی میں سے ایک بہت پرانا فلائنگ کلب ہے لاہور فلائنگ کلب بھی. جتنے انسٹرکٹرز ہیں، جتنے وہاں بچے ٹریننگ لیتے ہیں فلائنگ وغیرہ کی، وہ سارے آج کل گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اس ایئرپورٹ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اس جگہ کا کیا مستقبل ہے، میرا ضرور دل تھا کہ اس کے اوپر آج تھوڑا سا بات کی جائے. تو ہم نے مخدوم احمد محمود صاحب کو درخواست کی کہ ہمیں جوائن کریں. مخدوم صاحب السلام علیکم. جی ندیم صاحب وعلیکم السلام. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی آج امپورٹنٹ بات کی ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ والٹن میں بننے کیا جا رہا ہے کہ جہاز سارے فلائنگ بند ہو گئی، انسٹرکٹرز گراؤنڈ ہو گئے، بچے ساروں کی ٹریننگ رک گئی؟ دیکھیں، انسٹیٹیوشنز کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہوتا ہے اور یہ انسٹیٹیوشنز ہمارے بڑوں نے بنائے تھے. 100 سال سے اوپر یہ بنا تھا والٹن ایئرپورٹ، یہ 1920s کا بنا ہوا ہے. یہ ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. بادشاہی مسجد آپ کی انسٹیٹیوشن ہے، لاہور فورٹ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، ایچ ایس این کالج آپ کا انسٹیٹیوشن ہے، ایف سی کالج، گورنمنٹ کالج، والٹن ایئرپورٹ. اور اگر آپ انسٹیٹیوشنز کی قیمت لگوانا شروع کر دیں گے تو اللہ ہی خیر کرے بھائی آپ کی. تو اس کے والٹن کے اوپر بنانا کیا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فلائنگ کلبز بند کر دیے؟ والٹن ایک انسٹیٹیوشن سے نکل کے اب ایک پراپرٹی بن گیا ہے. اب کچھ لوگ اس کو ایز پراپرٹی اپنا بنانا چاہتے ہیں اور اسی بات کا مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں بھائی. آپ گورنمنٹ ہیں، اس ملک کی پراپرٹی پہ تو لوگ قبضہ کریں گے. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ نے بچانا ہے قبضوں سے. یہ بھی ایک قبضہ ہے. قبضہ آپ اچھا کیا کر رہے ہیں؟ ایک 1920s کے بنے ہوئے انسٹیٹیوشن جہاں سے ہزاروں پائلٹس نکلے جو برٹش ایئر ویز میں، امریکن ایئر لائنز میں، دنیا میں کام کر رہے ہیں. تو ان کو آپ ایسے انسٹیٹیوشن کو آپ ختم کر رہے ہیں جو آپ سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے. تو یہ اس کے اوپر قبضے کے پیچھے کون ہے؟ کوئی ایسے محرکات ہیں جو آپ نے، قبضے کا لفظ بڑا سخت ہوتا ہے جو آپ نے استعمال کیا، حکومت کر رہی ہے یہ کام؟ مجھے بڑا افسوس ہے جو بھی یہ کام کر رہا ہے، یہ ایک قبضہ ہو رہا ہے اور ایک انسٹیٹیوشن جو ہمارے بڑے بنا کے دے گئے ہمیں. وہاں لندن میں قبلہ ایک سٹی ایئرپورٹ ہے، انہوں نے ہیتھرو بنا دیا، سٹی ایئرپورٹ کو ختم نہیں کیا. تو سر یہ جو کلبز ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ بڑے لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو. فلائنگ کلبز کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ساری راتوں رات انہوں نے فلائنگ بند کر دی تو وہ کدھر جائیں گے؟ کلب سارے کدھر جائیں گے؟ 1000 اسٹوڈنٹ، بچے وہاں بیچارے پڑھ رہے ہیں، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، وہ پائلٹس بن رہے ہیں، وہ ایویٹرز بن رہے ہیں. ان کو ڈس لاج کیا جا رہا ہے اور کوئی ان کو متبادل نہیں دیا جا رہا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن ختم کر رہے ہیں آپ اور بے دردی سے ختم کر رہے ہیں. آپ کچھ تجویز دینا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف آ جاؤں گا.
ریسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. کل کو کل کو حکومت آئے گی, اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وہ کہے گی ایچ ایس این کالج مار روڈ کے اوپر اس کو بیچو, ادھر بھی بلڈنگ بنا دو. ایسے نہیں کرتے. مخدوم احمد محمود صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. احسن صاحب آپ اس میں کچھ میں اس پہ پریس کانفرنس کر چکا ہوں. یہ بہت بڑا سکینڈل بننے جا رہا ہے. سکینڈل کیوں ہے؟ حکومت اس لیے کہ حکومت کے وزیر اعظم کے اپنے قریبی دوستوں کو یہ جگہ بندر بانٹ کی جا رہی ہے تاکہ یہاں پہ ریل اسٹیٹ کا بزنس کیا جائے, یہاں پہ ان کو پلازے دیے جا رہے ہیں. اور جیسے مخدوم احمد محمود صاحب نے کہا کہ یہ جو تاریخی ورثے ہوتے ہیں یا جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں انہیں پرزرو کرنا چاہیے. یہ ایک پرانا ادارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کل کو آپ کہیں گے مینار پاکستان جو ہے اس کے ساتھ اتنے وسیع و عریض لان ہیں, یہ بیکار ہیں, تو ان کی بھی آکشن کرو, یہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو. تو اس طرح آپ ہر جگہ جہاں پیس آف لینڈ ہے اس کو اپنے لوگوں کو نہیں بانٹ سکتے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے دوست ہیں جن کو یہ جگہ دی جا رہی ہے. نام لیجیے. دیکھیے وہ آپ نکال لینا. اب ابھی میں اتنا ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ان کے ہمدرد ہیں, ان کو یہ جگہ دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کریں. تو ہر پاکستان کا رقبہ یا اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. اسٹیٹ کی ہر پراپرٹی ریل اسٹیٹ کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس پہ آکشن لگا دیں اور اپنے دوستوں کو بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہلی صاحب اس کا آپ سے جواب چاہوں گا کے اوپر. بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. علی صاحب, والٹن میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ زمینیں کون سا قبضہ گروپ ہے جس کی طرف مخدوم صاحب بہت خفا تھے؟ دیکھیں ملک صاحب, سیاسی گفتگو اپنی جگہ ظاہر ہے. بجٹ پہ ہم نے گفتگو کی, احسن صاحب نے اپنی جماعت کی بات کی, میں نے بھی ایک پیرائے میں بات کی کہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. بہت بڑا یہ سوال ہے. لیکن یہ جو دوسرا ایشو آپ نے اٹھایا ہے, میں دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے تو ایگزیکٹ گراؤنڈ سچویشن کا نہیں پتا, ایویشن منسٹر صاحب کو پتا ہوگا, غلام سرور خان صاحب کو. لیکن صرف لاہور کا جو فلائنگ کلب ہے وہ نہیں, پشاور کا ہمارا فلائنگ کلب ایک بہترین ایک اثاثہ ہے پاکستان کا, اور اس کے بھی کچھ دوست میرے سے ملے بھی تھے. وہ ظاہر بجٹ میں ہم بیزی رہے تو میں زیادہ ادھر توجہ نہیں دے سکا. لیکن یہ ہمارا, میں ایک اس بات سے ایگری کرتا ہوں, بالکل ہمارا اثاثہ ہیں جو بات کی ہے, یہ ہمارے ایسٹس ہیں, ہماری ہیریٹیج ہے. چاہے وہ فلائنگ کلبز ہوں, چاہے وہ ہمارا کوئی ایچ ایس این کالج ہے یا کوئی ہمارا اسلامیہ کالج پشاور ہے, بادشاہی مسجد کی آپ نے بات کی ہے. یہ ہمارے دیز آر دا تھنگز وچ وی نیڈ ٹو پرزرو. آپ آج اگر آپ دیکھیں, میں بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کرتا چلوں ساتھ, کہ مجھے تو زیادہ اتفاق نہیں ہوا, لیکن لنڈن میں یا جو پرانے شہر ہیں یورپ کے, آپ پیرس چلے جائیں, لنڈن چلے جائیں, آپ جو پرانے شہر ہیں جو صدیوں پرانے ہیں, وہاں آپ اپنے نئے اسٹائل میں بلڈنگ بھی نہیں بنا سکتے میرے خیال میں. یو ہیو ٹو کمپلائی ود دیم. جو ان کے بلڈنگ کوڈز ہیں اسی طریقے سے آپ نے بنانے ہیں تاکہ ان کی جو ایستھیٹک سینس ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. اب یہ ہمارا ایک اثاثہ ہے, یہ باقیوں کا تو پتہ نہیں. ہم بہت سال پہلے میں برسلز گیا تھا تو انہوں نے جو بلڈنگ کے فرنٹ ایلیویشن ہے اس کو بریسز سے پکڑ کے پریزرو کر لیتے ہیں. پیچھے نئی ماڈرن بلڈنگ بنتی ہے لیکن سامنے والا بلڈنگ کا حصہ جو ہے وہ اس کو ایز اٹ از اولڈ ہیریٹیج کے اوپر سیو کرتے ہیں. تو ہم آپ سے کم از کم یہ توقع رکھیں گے, ایک طرف احسن صاحب بیٹھے ہوں اور دوسری طرف علی صاحب, کہ کم از کم قومی اسمبلی میں اس کو ٹیک اپ کریں. ملک صاحب ایک بات تو مجھے ذرا کوئی آنے پرانے کسی پلازے کے نام کے اوپر نہیں جانا چاہیے نا. کیوں علی صاحب, قومی اسمبلی میں آپ دونوں اس کو ٹیک اپ کریے. تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں. یہاں احسن صاحب نے ایک بات کی ہے, اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. نہ عمران خان صاحب کے اپنے کوئی سٹیکس ہیں, نہ کوئی ان کا بندہ جو ہے اس بنیاد پہ کہ وہ عمران خان صاحب کی جماعت کا ہے, وہ کوئی اپنا اگر کوئی غلط کوئی کرے گا دیکھ لے, پھر جس کی جتنی جیسی جتنا بھی کوئی اوپر عہدے پہ ہو اس کے ساتھ پھر ہو جاتا ہے. یہ ان کی جماعت کا کلچر نہیں, ہماری جماعت کا کلچر ہے کہ آپ جتنا بھی خان صاحب کے کلوز ہوں, وہ کلوزنس آپ کو لائسنس نہیں دیتی کہ ٹو ڈو سم تھنگ رانگ. تو اگر یہاں پہ کوئی ایسی کوئی شکایت ہے اس کو دیکھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا ایشو ہے اس کو دیکھا جائے گا. ہماری پختونخوا میں جو ہماری حکومت ہے وہاں ہم نے قصہ خانی بازار میں جا کے جو پرانی چیزیں ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو بہت اچھا بنا ہوا ہے. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہو گیا ہوں, قصہ خانی بازار بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بچایا ہے. لیکن اس کو سوال والٹن کا ہے, والٹن کے اوپر قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے اس کو,
میں احسن صاحب سے پوچھتا ہوں، احسن صاحب آپ اس کو قومی اسمبلی میں لے کے جائیں گے؟ قصہ خانی بازار کو بچانا بہت احسن اقدام ہے، میں ان کو شاباش دیتا ہوں۔ میں تو اس کے اوپر 2-3 پریس کانفرنسیں کر چکا ہوں اور بہت تشویش ہے، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری قومی اسمبلی میں لے کے جانا، لے کے جائیں گے، بالکل ٹاک شو بالکل وہاں پہ اٹھائیں گے۔ اور دوسرے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے لگا ہے جو راول پنڈی رنگ روڈ کا ہوا تھا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، دیکھیے کیا ہوا ہے، جہانگیر ترین صاحب کو علی ظفر صاحب کی جوری ملی، انہوں نے کلین چٹ دی، ڈی جی ایف آئی اے کو تبادلہ کیا، اللہ خیر صلاح، یہ اس قسم کا احتساب ملی تو نہیں ہے، لیکن کیا والٹن کے اوپر آپ کی جماعت قومی اسمبلی میں جا کے سوال اٹھائے گی، بالکل اٹھائے گی، وضاحت پوچھے گی اور یہ مطالبہ کرے گی کہ نیشنل ہیریٹیج ہے اس کو قومی اسمبلی میں تو سوال تب اٹھائے گی جب اپوزیشن لیڈر کا ہاتھ آئے گا کریں گے۔ اور میں علی محمد صاحب سے کہوں گا کہ ہم مل کر ایک اس پہ کالنگ اٹینشن نوٹس دیں۔ ہاں یہ بہت اچھا آئیڈیا، علی صاحب مل کے وہ کہتے ہیں دونوں کالنگ اٹینشن نوٹس دیتے ہیں، توجہ دلاؤ نوٹس علی محمد خان اور احسن اقبال کی جانب سے۔ اور بھائی میری بات تو سنیں، میں تو وفاقی منسٹری میں ہوں، تو میں تو خود تو نہیں کالنگ اٹینشن کر سکتا، تھوڑا مجھے اجازت ہے اس پہ بات کرنے کی۔ اتنا آپ سے وعدہ ہے کہ خان صاحب سے کابینہ میں اس پہ میں بات کر لوں گا، کوئی ایشو اگر ہوگا ادھر ہم اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اگر احسن اقبال صاحب اس کو پارلیمنٹ ہاؤس لانا چاہتے ہیں قومی اسمبلی میں، تو ان سے گارنٹی لیں کہ شہباز صاحب تو آئے نا صاحب۔ آج آپ کو ڈھول باجے دکھاتے ہیں، کل چلا ایک واقعہ تھا، آج اسے ایک سٹیپ اوپر ہے، اسمبلی کی دیواریں پھلانگ رہے ہیں باقاعدہ۔ جی پہلے فوٹیج ہی دکھا دیں۔ فائر بند کر دیا انہوں نے، تالا لگایا ہوا احسن صاحب کبھی آپ نے اسمبلی کی دیواریں پھلانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے کبھی؟ دیکھیں جو کچھ بجٹ تقریر میں ہوا، جس طرح وزیروں نے کیا، اور جو پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشنوں میں ایسے لوگوں کو جنہیں انگریزی میں ویگا بونڈز کہتے ہیں، جو اسٹریٹ کے اوپر سخت لفظ ہو جائے گا، یا چلیں اس کو واپس لیتے ہیں، کہ جو کاؤنسلر بھی نہیں ہو سکتے، ان کو اٹھا کے قومی اور صوبائی اسمبلی میں حکومتوں میں بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ نہ انہیں روایات کا پتہ ہے کہ پارلیمانی روایات کیا ہیں۔ یقین کیجئے کہ آج 5 دفعہ ایم این اے منتخب ہونے کے بعد جو کچھ ہم حکومتی رویہ دیکھتے ہیں، کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ اس ایوان سے باعزت بندہ علیحدہ ہو جائے۔ علی صاحب 1 منٹ میں آپ سے بھی چلیں، ویگا بانڈ کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی جو کہ گلی محلے کا ہو، گلی محلے پہ ہمیں فخر ہے، ادھری سے ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن ویگا بانڈ ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا قومی جرم پاکستان کے اثاثے چرانا، منی لانڈرنگ کرنا، ٹیٹیاں لگوانا، پاکستان کا بٹا بٹھانا، اور پاکستان کو اس نہج پہ لے کے جانا کہ آپ کو اپنے ملک کو گروی رکھنا پڑے، یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ یہ دیواریں پھلانگنا آپ کو ٹھیک لگا؟ علی صاحب دیواریں پھلانگنا آپ کو ٹھیک لگا؟ دیکھیں یہ انتہائی غلط عمل ہے، اور پارلیمنٹ کی توقیری نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان سے میں صرف یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ سیشن میں سٹارٹ کس نے کیا؟ آپ جب ایک سٹنگ وزیر اعظم کو آ کے ایک جانور سے تشبیہ دیں، یہ ان کی تربیت ہے؟ 5 بار آپ بنے ہیں، آپ سے نہیں میں گلہ کرا، آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ کی جماعت کے لوگوں نے کیا ہے، اس کے بعد ریئیکشن آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا، جو ہوا برا ہوا، لیکن سب نے اس کو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب، ایسا نہیں، دونوں کا بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔